یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، خود سب کچھ نہیں ہوں میں کمال پر نہیں ہوں میں. جب تک انسان زندہ ہے حق پہ نہیں ہے، اگر مرے گا تو پتہ چلے گا حق پہ تھا. کیونکہ آپ صدر اسلام میں دیکھ لیں، وہ لوگ یہ جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کہہ رہے ہیں زبیر کو کہ زبیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کر رہا ہوں. تو کہا وقت آئے گا کہ جب مقابلہ آ جاؤ گے تو تلوار نکال دی، کہا مار دیجئے. کہا اور رسول ہیں، یعنی عمل سے پہلے کیسے سزا دیتے ہیں؟ اب عمل کرو گے تو سزا دیں گے. بات نہیں کہا. ہوا کیا؟ جب جنگ جمل میں سامنے آ گئے، بالکل سواری کے سامنے آئی، مولا کائنات نے یاد دلایا، شرمندہ ہو گئے، پیچھے چلے گئے. پیچھے جانا کمال نہیں تھا، علی کی طرف آنا کمال تھا. نہیں آئے پیچھے، حق پہ نہیں تھے. اس وقت کہاں تھے؟ یعنی سیف الاسلام میں سے ایسے لوگ جن کی تلواروں سے اسلام نے اس وقت کامیابیاں لی، لیکن حق حال ہوتا ہے، گزشتہ حق نہیں ہے. وہ بہت اچھے تھے، وہ یوں تھے، وہ تھے، ابھی کیا ہیں. اسی لیے ہم نے بڑے بڑے مجتہدین سے دیکھا کہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خدا عاقبت بخیر ہو، یعنی اینڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اب اس اینڈ کو اچھا ہونے کے لیے مجھے حال کو اچھا کرنا بہت ضروری، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میرا اینڈ کب ہوگا. میرا اینڈ ابھی اتر کے ہے، میرا اینڈ کل ہے، سال بعد ہے، مجھے تو نہیں پتا. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اینڈ سے پہلے اچھا ہوں گا، تو کسی کو بھی نہیں پتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تو ویسے بھی ان قریب، آج کل اب تو بہت زیادہ، پہلے تو پھر کبھی کبھی خبریں ملتی تھیں، اب تو جلدی جلدی خبریں مل رہی ہیں. اور یہ نشانیاں ہوتی ہیں جان محترم، کہ ہم کہتے ہیں نا خدا مجھے کب بتائے گا کہ میری باری کب آئے گی. آپ اپنے اطراف میں جب دیکھیں کہ جنازے اٹھ رہے ہیں تو متوجہ ہو جانا چاہیے انسان کو کہ میری بھی باری آ سکتی ہے، اور آئے گی، کب آئے گی نہیں پتا. تو میں صاف کروں جانے محترم، میں اپنے دل کو صاف کروں، درگزر کروں. گزشت بہت ضروری ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو چھوٹا نہیں کرتی ہے، بڑا کرتی ہے ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ خدا کی خط ہے، اللہ کی خط ہے، وہ سجدہ ہے پروردگار. اگر کوئی برا کہتا ہے معاف کر دیں. مگر ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام کی خدمت میں اصحاب موجود ہیں. وہ آ کر اکثر امام کی برا کہنا، امام کے آگے ہونا. صحابیوں نے کہا مولا اجازت دیں. ہمارے بھی ہوتا ہے نا، گرم زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ، ذرا اجازت دے دیں، کچھ ہوا نہیں اس سے پہلے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں. ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، امام اپنی سواری پر سوار ہوا اس کے کھیتوں میں. اب وہ دور سے اس نے کہا کہ میرے کھیت خراب ہو رہے ہیں، میری فصل خراب ہو رہی ہے. اور امام آتے رہے پہنچ گئے. کہا یہ میری فصل خراب ہو گئی. کہا کتنی تھی؟ مطلب شاید 100 درہم، 100 دینار، اتنی میری فصل تھی. مولا نے اسے اس سے زیادہ دے دیے، 200-300 درہم دے دیے. کہا یہ لو تمہاری جو فصل خراب ہوئی لو. اور کہا تمہاری فصل بھی خراب نہیں ہوئی ہے، وہ فصل بھی تم خود ہی رکھنا. یہ جب اس نے رویہ دیکھا، دوسرے دن مسجد میں صحابیوں نے دیکھا کہ وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھا ہے مولا کے ساتھ. ان کو ماجرا کیا ہے؟ کہا امام نے پھر یہی اپنے صحابیوں کا کہ ایک طریقہ تمہارا تھا، ایک طریقہ ہمارا ہے. تم جس طرح بیہیو کرتے تو یہ کہا جاتا، لیکن ہادی ہیں عزیزان محترم، یعنی ہدایت انہی کے در سے ہے، ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ انسان کو دیکھ کر، اس کے نظریات، اس کی چیزوں کو دیکھ کر اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے، یہ اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی مشکل میں کل کو. پوری کوشش کی ائمہ نے ہر دور میں. آپ دیکھیں نا کہ یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان کے اندر ہیں، کتنے زندان چینج ہوئے، زندان والے
جب امام کو دیکھتے تھے تو امام کے شیفتے ہو جاتے تھے، امام کی محبت میں، امام کی عبادت میں گرفتار ہو جاتے تھے. اس شخص کو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، یا عبادت کے اندر ہے یا سجدے کے اندر ہے. تبدیل ہو جاتے تھے. یہ ہے ائمہ. اور یہاں مجھے دیکھتے ہیں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں پھر آگے. ایسا کیوں ہوں میں؟ ایسا کیا ہے میرا رویہ؟ کیوں ہوں میں ایسا کہ لوگ میرے طرف کھینچے آنے چاہیے، نہ کہ مجھ سے دور جانے چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر پرابلم ہے. میں گھر گھسوں بچے بھاگنا شروع کر دیں، لے بھائی بھاگ گئے تو ٹینشن شروع ہو گئی. جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ گھر والے انتظار کریں کہ والد کب آئے گا. میں خود ازن بچوں کو بغل کرتا ہوں، گلے لگاتا ہوں. روایات ہیں، بچوں کو بوسہ دو. میں چومتا ہوں اپنے بچوں کو. اتنا ایروگینٹ ہوں میں کہ ایک تو میں کام کر کے آیا ہوں، میں یہ ہے وہ ٹریفک ہے فلانا ہے دھماکہ ہے، اس کے بعد میں اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتا ہوں. میرا رویہ کیوں ایسا ہے کہ میں بہیو ایسا کرتا ہوں کہ سامنے جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کافی بڑا ہے باہر کا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا اور اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، اور وہ بچے کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اچھے مارکس لے کر اگر ایک بڑی پوزیشن پہ جب اس کے گریڈز تھے یونیورسٹی کے، تو اس نے اپنے والد کو فون کیا کہ میں اس لیول پر پہنچ گیا ہوں، میں بہت اچھے مارکس سے. باپ نے فون پہ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں بات کروں گا. اس نے اپنی زندگی اتنی محنت کی کہ میں اپنے والد کو خوش کروں اور وہ خوش ہو، وہ رپلائی کرے. اس نے بولا اچھا میں بعد میں بات کروں گا، ابھی مصروف ہوں. کہہ رہا وہ میرے دوست نے سب پڑھائی چھوڑ دی، سب الٹے کام شروع کر دیے، غلط دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، نشے کرنے لگ گیا. ایک دن مجھے فون آیا ہاسپٹل سے. جب میں دیکھا تو اس کی لائف لائن وہ جو آ رہی ہوتی ہے وہ آتے 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 سیدھی ہو گئی. اور وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ایک جملہ اس کے باپ کا صحیح ہوتا تو یہ لائف لائن چلتی رہتی. ایک جملہ. ہم تو بچہ آگے بولتے میں آج اسکول میں یہ کیا ہو، اچھا بیٹا بس جاؤ یہاں سے سائڈ پر ہو. سننے ہیں اس کی بات، کس سے کہے گا وہ بات؟ اس سے بات کریں. ابھی یہیں آپ کو کال آ جائے سیلز کی، کلائنٹ کی، کسٹمر کی، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ ابھی تھوڑی دیر میں اگر آپ کی کسی کلائنٹ کال آ جائے گی، بولیں گے نہیں یار ویسے حالات خراب ہے، بزنس آ رہا ہے، چھوڑو مولانا تو پھر سن لیں گے تھوڑے دن ہے. یہ ہماری حالت ہے. اور ادھر بچہ جو کہہ رہا ہے، وائف جو کہہ رہی ہے، نہیں، ہم خود معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے، اس میں مشین ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہم پہلے اس کی تصویر کھینچتے ہیں، پہلے 10 کو بھیجتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں. تبھی تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. آپ 100 کو دکھائیں گے پہلے، بعد میں بھائی پہلے خود تو کھا لو، خود تو انجوائے کر لو حال کو. جہاں پہنچتے ہیں پہلے تصویر، حرم جائیں بھائی تم زیارت تو کر لو پہلے، نہیں پہلے ذرا دنیا کو دکھا دیں. کیا ہے یہ؟ کیونکہ ہم گم شدہ ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں عزیزان محترم. ہم خود کھوئے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو ڈھونڈ لیں پہلے، بعد میں دنیا کو بتائیں گے. یہ رہا ہے رمضان آتا ہے اس لیے موقع دے رہا ہے کہ تھوڑا اپنے اوپر توجہ کرو. تبھی تو اعضاء و جوارح کا روزہ کیوں ہے کہ صرف بھوکے نہیں رہو سارا دن، زبان پہ بھی تو قابو کرو، آنکھ پہ بھی، سوچوں پہ، تفکرات پہ، اپنے احساسات پہ. اگر میں اس مہینے میں کنٹرول نہیں کر پایا تو پھر سوری، نو چانس. اور روایت میں بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس مہینے میں مغفرت نہیں کر پایا پھر وہ روز عرفہ کا انتظار کرے. وہ روز عرفہ کسی کو نصیب ہو نہ ہو. عزیزان محترم، درگزر کریں. آج کم از کم یہاں سے اٹھیں. کسی ایک شخص سے اگر نالاں ہے، کسی سے اگر دل میں خلش ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسے معاف کر دیں. اور ہمت تھوڑی اور آگے بڑھائیں. اسے فون کر دیں، اسے میسج کر دیں، اسے سلام کہہ، اسے رمضان مبارک کہہ، اسے التماس دعا کہہ. یہ کتنی محبت پیدا کرے گی. اور جب محبت کی فضا معاشرے میں قائم ہوگی تو خود بخود معاشرہ اس طرف بڑھے گا جہاں ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. یہ ہم خود پریکٹیکل کریں گے تو وہاں جائیں گے.